اور اس کے ساتھ ہی مختلف قسم کی گھنٹیاں تقریباً ساری عمارت میں بجنے لگیں۔ یہ سن کر انہوں نے جلدی سے ہال کے دروازے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگائی، لیکن یہ کیا، دروازہ تو یوں بند ہو چکا تھا جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ظاہر ہے انہیں اپنا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسلمانوں کے انتہائی مقدس تابوت سکینہ کو اس مقدس عمارت سے چرانے کی کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے مسلمان تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ تو انہیں اس ہال میں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے یا ان کا وہ انجام کریں گے جو رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے تیزی سے نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگے، مگر انہیں اس اکلوتے دروازے کے علاوہ ہال میں سوائے دیواروں کے کوئی اور ایسا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں سے وہ فرار ہو سکتے۔ ابھی چند منٹ مزید گزرے تھے کہ اچانک ہال کی چھت پر ایک گونجدار آواز سنائی دی اور چھت دو حصوں میں یوں کھلنے لگی جیسے جہاز کی لینڈنگ کے وقت پہیے نیچے آنے کے لیے کھڑکی کھلتی ہے۔ چھت دو حصوں میں یوں کھلنے لگی جیسے جہاز کی لینڈنگ کے وقت پہیے نیچے آنے کے لیے کھڑکی کھلتی ہے۔ اسی طرح اوپر چھت میں بڑا سا چوکور سوراخ بن گیا اور اوپر ستاروں بھرا آسمان دکھائی دینے لگا۔ دوسرا منظر دیکھ کر حیرت کی شدت سے دونوں کی آنکھیں کانوں سے جا لگی۔ جی ہاں، ایک ایسا منظر جسے وہ اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہی تابوت جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس جگہ سے ہلا نہیں پائے تھے، وہی تابوت کسی گتے کے ڈبے کی مانند آہستہ آہستہ اس چھت میں بننے والے سوراخ کی جانب اوپر اٹھنے لگا اور اس کے گرد گھومتا ہوا روشنی کا حالہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگا۔ ان دونوں پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے آنکھیں پھاڑے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تابوت اوپر اٹھتا ہوا جوں ہی چھت کے نزدیک پہنچا تو ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر یکدم وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی چھت دوبارہ پہلے والی حالت میں واپس آ گئی اور اسی لمحے ہال کے دروازے پر شور سنائی دیا۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور بہت سے افراد ہال کے اندر آ گئے۔ ہال میں پہنچتے ہی انہیں حقیقت سمجھنے میں دیر نہیں لگی، لیکن دوسرا لمحہ ان سب کے لیے حیران کن تھا۔ میز پر رکھا ہوا تابوت سکینہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ یہ سب دیکھ کر غم و غصے سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کونے میں کھڑے ان دونوں یہودیوں کو دیکھ لیا تھا جو بریگیڈیئر بونیم اور ایلڈ تھے۔ خوف سے دونوں کے چہرے زردی مائل ہو چکے تھے، ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ ظاہر ہے موت کو سامنے دیکھ کر تو اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی موجودگی کو بھانپتے ہی سب نے انہیں جا دبوچا اور وہ دونوں بنا کوئی مزاحمت کیے اپنے ہتھیار ڈال چکے تھے۔ اتنے بے شمار افراد کے سامنے بھلا ان دونوں کی کیا حیثیت تھی، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے خود کو ان کے حوالے کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ انہیں پکڑ کر جب ان سے تابوت سکینہ کے ہال سے غائب ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو وہ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے گونگوں کی طرح اپنی آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ وہاں موجود افراد کو 100% یقین تھا کہ ہو نہ ہو ان کا مقدس تابوت انہی دونوں خبیثوں نے غائب کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تابوت لے کر نکل گئے ہوں گے اور انہیں بھاگنے کا موقع نہ ملا ہوگا، یا ابھی وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے کہ وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ اگر عمارت کے اندر نہ سب اسی تابوت سکینہ والے ہال میں سیکیورٹی سسٹم ایکٹیو نہ ہوتا تو شاید انہیں اس ہال میں ہونے والی گڑبڑ کا قطعی علم نہ ہوتا۔ مقامی شہر میں بہت سے مذاہب بستے تھے، مگر آج تک کبھی ایسا واقعہ ظہور پذیر نہ ہوا تھا کہ کسی نے ان کے اس مقدس تابوت سکینہ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو یا اسے نعوذ باللہ چرانا چاہا ہو۔ اسی لیے انہوں نے اس عمارت میں صرف سیکیورٹی الرٹ الارم ہی نصب کیا تھا، اور وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہوتا تھا جب کوئی اس مقدس تابوت کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتا۔ ویسے بھی اس عمارت میں سوائے اس تابوت کے کوئی ایسا ساز و سامان نہیں تھا جس کے چوری ہونے کا خدشہ ہوتا۔ اسی لیے آج جب تابوت سکینہ کے ساتھ ان یہودیوں نے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی تو انہیں ان کے عزائم کا بروقت پتہ چل گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ سب اس وقت یہاں موجود تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش سنبھلتے ہی جب ان دونوں نے انہیں اس مقدس تابوت کے چرانے سے لے کر چھت تک پہنچنے اور پھر وہاں سے باہر غائب ہونے کے متعلق بتایا تو وہ لوگ ان دونوں کو مارنے لگے۔ ظاہر ہے جو کہانی وہ انہیں سنا رہے تھے وہ ناقابل یقین تھی۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک بھاری تابوت خود بخود وہاں سے اوپر اٹھ کر چھت میں بننے والے سوراخ میں غائب ہو گیا ہو، اس کے باوجود کہ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک انتہائی مقدس تابوت ہے۔
जिसमें उनके पैगंबरों की नवादरात मौजूद थी। मगर जो कहानी ये दोनों सुना रहे थे वो तो लोगों के नज़दीक नामुमकिनात में से थी। फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी कि कुछ यहूदी एजेंट उनके मुकद्दस ताबूत सकीना को हैकल सुलेमानी से चुराने के लिए आए थे, और शायद ऐसा उन्होंने कर भी लिया था क्योंकि वो ताबूत अब अपनी जगह से गायब था। लेकिन जो कहानी सुना रहे हैं वो 1% भी सच नहीं। शायद वो जानबूझकर उन्हें बताना नहीं चाह रहे। ये सब देखकर उन दोनों को अपने शहर के काजी के पास ले गए। काजी ने उनसे सारी रुदात तफसील से सुनी, लेकिन इस दौरान वहाँ मौजूद तकरीबन हर शख्स को यकीन हो गया था कि दोनों यहूदी मुकम्मल तौर पर पागल हैं, क्योंकि बातें करते करते उनके मुंह से अजीबोगरीब किस्म के जुमले निकलने लगते थे। साथ ही साथ वो पागलों की तरह खुद ब खुद हंसने लगते। उनकी ये हालत देखकर दोनों को फौरी तौर पर शहर के पागल खाने में भेज दिया गया। पागल खाने के इंचार्ज को सख्ती से ताकीद की गई थी कि उन्हें सख्त निगरानी में रखा जाए, उनकी हर बात का, हर हरकत का मुशाहदा किया जाए, ताकि पता चल सके कि कहीं ये दोनों जानबूझकर तो ऐसी हरकत नहीं कर रहे जिन्हें देखकर उन्हें पागल समझा जाए, ताकि उनसे ताबूत सकीना के गायब होने का राज मालूम न किया जा सके। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक ताबूत सकीना का पता नहीं चला कि वो उस रात कहाँ गायब हो गया, और इस बात की खोज लगाने के लिए इसराइली और पूरी दुनिया के यहूदी, दुनिया भर में फैले हुए आसारे कदीमा के माहिरीन दिन रात उसकी तलाश में कोशा हैं, ताकि उसे दोबारा पाकर वो अपनी खोई हुई ताकतें हासिल कर सकें। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद उन्हें अभी तक 1% भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.